تو محدثین کے نزدیک ایٹ لیسٹ وہ کامن چیز اس میں سے لے لی جاتی ہے جو چیز ان روایات کے اندر ہوتی ہے. تو ہمیں یہ چیز معلوم ہو گئی یہاں پر کہ اس میں وہ چیز لے لی جائے گی جو 72 فرقوں کا مضمون ہے. اس کے اندر جو جبری اور قدری ہیں ان کے عقیدے ان سے زیادہ خطرناک تھے کہ ان کی تکفیر کسی نے نہیں کی کیونکہ وہ مسلمانوں میں سے ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا. تو تکفیری مہم جو چلی ہے وہ آج کے دور کی پیداوار ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ 73 فرقوں والی حدیث سے کیا مراد ہے؟ کیا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور کیا صرف ایک ہی جنت میں جائے گا، اور اگر جائے گا تو وہ کون سا فرقہ ہے؟ 73 فرقوں والی جو روایت ہے صحیح روایت ہے. بعض لوگ اسے صحیح کہتے ہیں، بعض اسے ضعیف کہتے ہیں. تو میں نے اس پر کچھ چیزیں اکٹھی کی تھیں، آپ کے سامنے میں ساری چیزیں رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلے تو 73 فرقوں والی جو روایت ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور کیا وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہے اور کیا وہ متن کے اعتبار سے بھی صحیح ہے یا نہیں صحیح، اور اس کی کیا تشریح ہے اگر وہ صحیح ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں سامنے ہونا ضروری ہیں. تو جامع ترمذی میں روایت ہے، حدیث نمبر 2641 ہے. حضرت عبداللہ بن یزید وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرور بھی ضرور میری امت اس چیز پر آئے گی کہ جس چیز پر بنی اسرائیل آئی تھی. یعنی سارے وہ کام کریں گے جو کام بنی اسرائیل نے کیے تھے. ان کے جہاں انہوں نے پاؤں رکھا تھا وہیں پر وہ پاؤں رکھیں گے. یہاں تک کہ اگر کوئی ان میں سے اپنی ماں کے پاس کھلم کھلا آیا تھا تو میری امت میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا کہ جو اس طرح کرے گا. اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ان میں سے ہر ایک جہنم میں ہوگا سوائے ایک کے. کلہم فی النار، ان میں سے ہر ایک جہنم میں ہوگا سوائے ایک کے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہے یا وہ کون سا گروہ ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ ہیں. تو جب میں نے یہ روایت پڑھی تو کافی سارے سوالات میرے ذہن میں پیدا ہوئے. تو اسی کی وجہ سے میں نے یہ چیز سامنے آپ کے رکھی ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے اور اس پر تفصیل سے اس چیز کو بحث کی جائے اس پر. اب دیکھیں، سب سے پہلے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی سند بھی پتہ ہونی چاہیے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مفسر غریب ہے، ہم اس جیسی اور کوئی روایت نہیں جانتے سوائے اسی سند سے. یعنی سوائے یہی سند ہے اس کی، اور اس کی سند کے علاوہ کوئی اور سند ایسی ہمیں نہیں ملی کہ جو یہ مضمون بیان کرتی ہو. اور بعض جو محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی سند میں عبد الرحمن بن زیاد افریقی ایک راوی ہے، اس کو بعض حضرات نے ضعیف قرار دیا. امام ذہبی فرماتے ہیں کہ اس کو بعض محدثین نے ضعیف قرار دیے. تو اب اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس روایت کے اندر اختلاف پیدا ہوا محدثین کا. بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، بعض محدثین اس کو ضعیف کہتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ سامنے آپ کے رہے کہ اس روایت کے اندر اختلاف ہے. اچھا، ایک اور سند سے یہ روایت بھی مروی ہے، ابو داود میں ہے، حدیث نمبر 4597. یہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. ابو داود میں ہے، حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں، راوی فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں کھڑے ہوئے، یعنی جب وہ امیر تھے وہ ہم میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں کھڑے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تم سے پہلے اہل کتاب بٹ گئے تھے 72 فرقوں میں، اور یہ امت عن قریب بٹ جائے گی 73 فرقوں میں. ان میں سے 72 فرقے جہنم میں ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں ہوگا، اور وہ جماعت ہے. ٹھیک ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے اس میں ما انا علیہ و اصحابی کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، بلکہ انہوں نے اس سے جماعت مراد لی ہے. اب جماعت کون سی ہے؟ جماعت کی تشریح ایک اور روایت میں آئی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے وہ روایت اور دیگر کتابوں میں بھی ہے. صحیح روایت ہے کہ جماعت وہ ہے کہ جو میری اور میرے خلفاء کی سنت پہ ہوگی. اسی طرح ایک اور روایت میں یہ مضمون آتا ہے کہ میرے بعد بہت سے فتنے تمہارے سامنے آئیں گے تو تم ان چیزوں کو سامنے رکھو، تو تم مضبوطی سے پکڑے رکھو میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو. تو ما انا علیہ و اصحابی سے مراد خلفائے راشدین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہے. جو یہ والی روایت ہے اس کو محدثین حسن کہتے ہیں، شعیب برنود بھی اسے حسن کہتے ہیں. اور بہرحال اس میں قدر مشترک چیز اور ایک کامن جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے ان روایات سے وہ یہ ہے کہ کم سے کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل 73 فرقوں میں بٹی تھی، 72 فرقوں میں بٹی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی.
تو ایٹ لیسٹ یہ کامن چیز ہمیں اس روایات سے ملتی ہے. اس کو محدثین کہتے ہیں کہ حسن مضمون ہونا کسی روایت کا. تو کسی روایت کا مضمون اگر حسن ہو جائے تو کم سے کم ایٹ لیسٹ وہ کامن چیز اس میں سے لے لی جاتی ہے جو ان ضعیف روایتوں میں سے نکل رہی ہوتی ہے. اس مضمون کو ہم حسن کہتے ہیں جو مضمون اس میں ہوا کرتا ہے. تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اگر جو محدثین اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں پہلی والی روایت کو, تو محدثین کے نزدیک ایٹ لیسٹ وہ کامن چیز اس میں سے لے لی جاتی ہے جو چیز ان روایات کے اندر ہوتی ہے. تو ہمیں یہ چیز معلوم ہو گئی یہاں پر کہ اس میں وہ چیز لے لی جائے گی کہ جو 72 فرقوں کا مضمون ہے اس کے اندر. اچھا, اب یہ تو اس کی سند پر بحث ہو گئی. ایک اور روایت مسند احمد میں آتی ہے, وہ بھی اسی طرح کی روایت ہے, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے. انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے, حدیث نمبر 16937. اچھا, یہاں پر ایک اور چیز میں کلیئر کرتا چلوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایتیں ہیں محدثین نے اسے قبول کیا ہے, اگرچہ بعض لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جرح کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعوذ باللہ اس طرح کے کام کیے. تو دیکھیں, دو قسم کی ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا. یہاں پر میں آپ کو ایک بات یہ کہتے چلوں کہ ڈبل اسٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا. جو بندہ گناہ والے کام کرے گا وہ فاسق ہوگا, اور جو فاسق ہوگا تو اس کی کیا روایت قبول کی جائے گی؟ یہ روایت تو صاف سی بات ہے, محدثین قبول ہی نہیں کرتے. یعنی جو بندہ نعوذ باللہ دوسرے بعض لوگوں کے الزام کے مطابق یعنی جان بوجھ کر دین کے اندر نئے نئے فتنے پیدا کرے اور جان بوجھ کر دین کے اندر لڑائی جھگڑا ڈلوانے کی کوشش کرے, تو کیا اس سے یہ بات بعید ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ دے؟ تو یہ بات کر سکتا ہے وہ. تو بہرحال یہ بات ایک الزامی طور پر کی جاتی ہے. تو اس کا جواب وہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ہیں, اور صحابہ کے بارے میں محدثین کا اصول یہ ہے کہ صحابہ تمام کے تمام عدول ہیں, ان سے کوئی اس طرح کی غلطی نہیں ہو سکتی کہ وہ حدیث بیان کرنے میں کوئی غلطی کریں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت تھی کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا تو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو یہ ایک جواب اس کو وہ دیا کرتے ہیں. بہرحال میرا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ روایت ہے وہ اس وجہ سے جرا اس پر نہیں ہوتی کہ اس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت وہ صحابہ میں سے ہیں, اس وجہ سے محدثین نے انہیں قبول کیا ہے. اچھا, یہ روایت بھی ہو گئی مسند احمد کی. یہ روایت بھی حسن ہے, اس کی سند بھی وہی ہے جو پہلے والی روایت کی تھی. اچھا, اب روایت کی تشریح کی طرف آتے ہیں. روایت کی جو سند ہے وہ تو ہمیں یہ بات پتہ چل گئی, اس میں اختلاف ہے, اور قدر مشترک چیز ایٹ لیسٹ اس کے اندر جو کامن ہمیں جو مضمون ملتا ہے, ٹاپک ملتا ہے, وہ یہ ہے کہ 72 فرقوں کا مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اب اس میں دیکھیں امت کا ذکر ہے. اب امت سے کیا مراد ہے؟ یعنی میری امت اور میری ملت بڑھ جائے گی 73 فرقوں میں, تو اس امت سے کیا مراد ہے؟ اس کے اندر بھی اختلاف پیدا ہوا محدثین کا. بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس امت سے مراد امت دعوت ہے. امت دعوت سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی گروہ ہیں, چاہے وہ کافر ہیں, چاہے عیسائی ہیں, چاہے نان مسلم ہیں, غیر مسلموں کے جتنے بھی گروہ ہیں وہ تمام کے تمام اس میں داخل ہیں. تو بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ اس امت سے مراد امت دعوت ہے, یعنی وہ امت کہ جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت متوجہ ہے, وہ تمام کے تمام گروہ اس میں داخل ہیں. تو مسلمانوں کو تو وہ لیتے ہی نہیں اس میں. اور دوسری طرف بعض محدثین کا وہ گروہ ہے کہ جو اس سے مراد یہ لیتا ہے کہ اس امت سے مراد امت اجابت ہے. امت اجابت سے مراد وہ امت ہوتی ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جواب دیا ہوتا ہے, اس کو قبول کیا ہوتا ہے. تو ایک گروہ یہ بھی ہے. تو محدثین کے اس گروہ کا قول زیادہ لیا گیا ہے محدثین کے اندر ہی اور فقہاء کرام کے اندر بھی, کہ اس سے مراد کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت کی ہے کہ میری امت, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر جب اس طرح کی نسبت کیا کرتے تھے اپنی طرف تو اس سے مراد عموماً مسلمان ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے یہ دلیل پکڑی ہے اس چیز سے. اس کے برعکس جو وہ گروہ ہے محدثین کا جو یہ کہتا ہے کہ اس میں دوسرے نان مسلم بھی داخل ہیں, تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے بھی ہمیں بعض دلائل ملتے ہیں, تو ان کی بھی اپنی اپنی دلیل ہے. بہرحال اس میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا. بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر بھی اختلاف ہے. اگر چلیں یہ بھی لے لیتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان ہے, تب اس سے کیا مراد ہوگا, تو یہ چیز بھی دیکھنے والی ہے. اچھا, اس کے اندر اب یہ دیکھیں, اب اس میں ہے گروہ 70 فرقوں میں بٹ گئی تھی, 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی. تو اب 72 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ اس سے مراد مسلمان ہیں, تو پھر مسلمانوں میں 72 فرقے کیسے ہوں گے؟ کیا جو فروعی اختلاف ہے اس کی وجہ سے جو فرقے بنتے ہیں وہ بھی 72 فرقوں میں داخل ہیں, یا پھر اصولی اختلاف والے ہی 72 فرقے کہلائیں گے؟ اچھا, یہاں پر دیکھیں
یہاں پر آپ کو میں ایک اور چیز اس کی کلیئرٹی کرتا چلوں کہ جو فروعی اختلاف ہوتا ہے اس کے اندر دین کے اصول کار فرما نہیں ہوتے. اگرچہ جو لوگ اس کو ہوا دیتے ہیں وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ اس کے اندر اصولی اختلاف بھی داخل ہوتا ہے. یہ تو باتیں یہ کرتے ہیں کہ حنفی کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھنی چاہیے، اور دوسرے فرقے والے یہ کہتے ہیں جیسے امام شافعی کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. یہ تو نماز ہونے نہ ہونے کا مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ فروعی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو اصولی مسئلہ ہے یہ فروعی مسئلہ. لیکن فروعی مسئلے کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک گروہ کہتا ہے کہ اس سے نماز ہی نہیں ہوتی، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس سے نماز ہو جاتی ہے. وہ اس کو اس طرح تعبیر کرتا ہے اور اس طرح بیان کرتا ہے. اس طرح تو کئی سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں اختلاف ہے فقہاء کرام کا کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حلال نہیں ہے. تو فروعی مسئلہ وہ ہوتا ہے کہ جو قطعی دلیل کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، فروعی مسئلہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں کوئی ٹھوس دلیل قرآن مجید کی آپ کے پاس نہیں ہوتی، یہ حدیث متواتر نہیں ہوتی. قرآن مجید اور حدیث متواتر یہ دو ایسی دلیلیں ہیں کہ اگر کوئی اختلاف اس سے کرے گا تو پھر یہ اصولی اختلاف کہلائے گا، یہ فروعی اختلاف نہیں کہلائے گا. اب قرآن مجید کے اندر سے اگر کوئی اختلاف کرتا ہے مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں، اس کے اندر بھی قرآن مجید کے اندر ذکر ملتا ہے. یا چلیں کوئی اور آپ مثال لے لیں، جیسے خنزیر کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. قرآن مجید نے اسے حرام قرار دیا ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ خنزیر کھانا حلال ہے تو گویا کہ وہ قرآن مجید نے جو ایک اصول بیان کیا ہے، یا قرآن مجید جو ایک چیز کے بارے میں بتلا رہا ہے جس پر آپ کے پاس نص موجود ہے اور تواتر کے ساتھ آپ کے پاس چلی آئی ہے، تو کوئی اس سے اگر اختلاف کرتا ہے تو پھر یہ کہلاتا ہے اصولی اختلاف. تو اس سے مراد اس طرح کے فرقے ہیں، اور اس طرح کا بندہ تو ظاہر سی بات ہے وہ تو اسلام میں ہوتا ہی نہیں ہے. اسلام میں ہونا کہلاتا ہے اس کا، لیکن حقیقت میں اسلام میں نہیں ہوتا. تو یہ چیز ہے اس میں، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ فروعی اور اصولی سے کیا مراد ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز یہ دیکھیں کہ اصولی اختلاف کے باوجود بھی کوئی گروہ مسلمان ہو سکتا ہے. یہ بات بھی ہے اس میں، کیونکہ وہ تعبیر اس انداز میں کر دیتا ہے اس چیز کی، یعنی صاف صاف تو اختلاف نہیں کرتا لیکن تعبیر اس کی مختلف ہو جاتی ہے. جیسے معتزلہ ہیں، جبریہ ہیں، قدریہ ہیں، یہ جتنے بھی فرقے ہیں ان سے آپ کو اصولی اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی انہیں کافر نہیں کہتا، بلکہ سارے کہتے ہیں کہ مسلمان ہے. معتزلہ بھی مسلمان ہے، حالانکہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں، قرآن مجید سے جو ثابت شدہ عقیدے ہیں ان کے اندر ہی اختلاف پایا جاتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں ہاتھ ہے یا اللہ تعالیٰ نے ایک تشبیہ دی ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے. معتزلہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے، اللہ تعالیٰ کا حقیقت میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. اور دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں اہل سنت کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ہاتھ انسانوں جیسا ہاتھ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. تو یہ جو اختلاف پیدا ہوا تو پھر یہ کس چیز کا اختلاف ہوا؟ یہ اصولی اختلاف ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلمان ہیں. اسی طرح خوارج ہیں، خوارجیوں نے تکفیر کی مسلمانوں کی، مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دیا. یہ اہل قبلہ میں سے تھے. اہل قبلہ سے مراد ہے یعنی وہ لوگ کہ جو مسلمان کہلاتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہی مسلمانوں کی طرح ہی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہوتے وہ کافر نہیں ہیں. تو اہل قبلہ کے ساتھ جو اختلاف ہوتا ہے تو بسا اوقات وہ اختلاف اس نوعیت کا نہیں ہوتا، اصولی اختلاف ہونے کے باوجود بھی کہ وہ کافر ہو جائیں، ان کی تکفیر کرنا جائز نہیں ہوتا. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ جو تکفیر کی مہم چلی ہے یا جو کفر کے جو فتوے چلنا شروع ہوئے ہیں، یہ پہلے زمانے میں نہیں تھے. صحابہ کرام کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے. اسی طرح جو اہل تشیع کو کافر قرار دیا جاتا ہے، اہل تشیع کو جو کافر قرار دیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوارج تھے. خوارجوں کے عقیدے ان سے زیادہ خطرناک تھے، معتزلہ کے عقیدے ان سے زیادہ خطرناک تھے. جو جبری اور قدری ہیں ان کے عقیدے ان سے زیادہ خطرناک تھے. لیکن اس کے باوجود بھی کیا تھا کہ ان کی تکفیر کسی نے نہیں کی، کیونکہ وہ مسلمانوں میں سے ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا انہیں. تو تکفیری مہم جو چلی ہے وہ آج کے دور کی پیداوار ہے اور اس دور کی پیداوار ہے. اس سے پہلے کسی نے بھی تکفیری مہم اس طرح نہیں چلائی ہے. جو جب تکفیری مہم چلنا شروع ہوئی تو پھر اس روایت کو پیش کیا گیا 72-73 فرقوں والی کہ دوسرے سارے کافر ہیں تو ہم جنت میں جانے والے ہیں اور دوسرے سارے جہنم میں جانے والے ہیں. تو اگر 72 فرقے آپ مسلمانوں میں یہ والے فرقے مراد لیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خارجی بھی جہنم میں جائیں گے، اور جو معتزلہ ہیں وہ بھی جہنمی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جو قدری ہیں وہ بھی جہنمی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جبریہ بھی جہنمی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اسی طرح غامدی صاحب ہیں، ان کے افکار ہیں وہ بھی جہنمی ہیں. جو لوگ فتوی بازی کرتے ہیں ان کی بات بتلا رہا ہوں میں آپ کو. اسی طرح جو اور لوگ ہیں آج کے زمانے میں جو اپنی جو نظریات پیش کرتے ہیں تو
وہ یہی کہتے ہیں کہ الگ الگ فرقے ہو گئے. اس طرح تو آپ گننا شروع کریں, یہ 72 تو نہیں بنتے, یہ تو بہت زیادہ بن جاتے ہیں, 72 سے بھی زیادہ بن جاتے ہیں. ایک ایک بندے کے بھی افکار لینا شروع کیا جائے. تو یہ چیز ہے اس میں. اب دیکھیں گروہوں سے کیا مراد ہے, 70 گروہوں سے. تو حدیث میں 70 ملہ یعنی 70 ملت کے الفاظ آتے ہیں. ملت کا اطلاق بھی امت پر ہوتا ہے. ملت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ما شرع اللہ لعبادہ علی السنۃ الانبیاء. ملت اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انبیاء کے نام پر اس کو جاری کیا ہو, اس کو ملت کہا جاتا ہے. جیسے ملت ابیکم ابراہیم, ہماری ملت کون سی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر جو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا, ہماری ملت وہ ہے. اور اس سے کیا مراد ہے؟ اور اسی طرح اس کی نسبت انبیاء کی طرف کی جاتی ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت. تو ملت سے کیا مراد ہوا کہ ملت سے مراد یہ ہے کہ جو انبیاء کی زبانوں پر جاری کی جائے. لیکن بسا اوقات اس کا اطلاق ایک ملت کے مختلف گروہوں کی طرف بھی کیا جاتا ہے, مختلف جو اس کے اندر گروہ ہوتے ہیں, فرقے ہوتے ہیں, اس کی طرف بھی کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو گروہوں کی تشریح تھی. اب سارے فرقے جہنم میں ہیں, اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ کیا وہ کبھی جہنم سے باہر نہیں آئیں گے؟ تو اس سے کیا مراد ہے, اس کی حقیقت بھی جاننا ضروری ہے. حدیث میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ کلہم فی النار, ان میں سے ہر ایک جہنم میں ہے, الا ملۃ واحدہ, مگر سوائے ایک گروہ کے, ایک فرقے کے. اچھا یہاں پر دیکھیں, یہاں اس سے مراد کیا ہے. میں آپ کو ایک حدیث بھی سامنے رکھوں گا جو اس کے مضمون کی آتی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. دیکھیں کلہم فی النار, ان میں سے ہر ایک جہنمی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عمل جہنمیوں والے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی میں جہنمی ہیں, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ صحیح مسلم میں روایت ہے, صحیح مسلم حدیث نمبر 2888, قاتل اور مقتول والی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کرنے والا اور جو قتل ہوا ہے دونوں جہنمی ہیں. یہ صحیح روایت ہے کہ یعنی قتل کرنے والا اور جو مقتول ہے, یعنی قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں. صاف روایت ہے. فالقاتل والمقتول فی النار اذا تواجہ المسلمان بسیفہما, یعنی جب دو مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تلوار لے کر لڑیں, فالقاتل والمقتول فی النار, تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں. یہ روایت ہے. تو وہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول, یہ تو قاتل ہے, اس کا تو سمجھ میں آتا ہے یہ تو جہنم میں ہے, مقتول کا کیا قصور ہے, مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو پھر فرمایا کہ اس نے اپنے صاحب کا, یعنی جو اس کے سامنے تھا, اس کے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اس وجہ سے. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ مقصد یہ بتلانے کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو مقتول ہے اس نے بھی جہنمیوں والا عمل کیا ہے, اگرچہ ظلم اس پر کیا گیا, اگرچہ ظلم اس پر کیا گیا, لیکن اس کا جو عمل ہے وہ جہنمیوں والا ہے, کیونکہ وہ بھی تلوار لے کر اپنے بھائی کے سامنے کھڑا ہوا ہے. تو بالکل اسی طرح جو 72 فرقوں سے مراد کیا ہے, 72 فرقوں سے مراد یہ ہے, یعنی 72 فرقے اصولی طور پر علیحدہ ہوئے, انہوں نے قرآن و سنت کو مضبوطی سے نہیں پکڑا, قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا, تو اس وجہ سے ان کا جو عمل ہے وہ جہنمیوں والا عمل ہو گیا. یہ مراد نہیں ہے کہ حقیقت میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اس کی تشریح میں اور انداز میں بھی آپ کو کر دیتا ہوں. مثلا معتزلہ کی میں نے آپ کو مثال دی تھی. معتزلہ کون سا گروہ ہے کہ جو اصولی اختلاف کر کے اہل سنت سے علیحدہ ہوا, اصولی اختلاف کر کے اہل سنت سے علیحدہ ہوا. اب اس نے اپنی تشریح کی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی, اور مختلف دین کے جو کام ہیں اس کی. اچھا اب وہ علیحدہ ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کہ قرآن مجید کو اس کے ظاہر پر نہیں رکھا, بلکہ قرآن مجید میں اپنی رائے دینا شروع کر دی. تو اس وجہ سے پھر وہ علیحدہ ہو گئے, اور اہل سنت سے جب علیحدہ ہوئے تو پھر گویا کہ یہ عمل ایسا ہو گیا کہ جو ایک جہنمیوں والا عمل ہے, اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنمی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جو پرانے محدثین ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی کفر والی باتیں پائی جائیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ بندہ کافر ہے, ہم یہ کہیں گے یہ عمل کفر والا ہے. دو چیزوں میں فرق ہے بڑا. اب یہاں پر اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. میرے سے ایک دفعہ ایک ساتھی ہیں میرے, وہ بحث کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں جب کسی کا عمل ہی جہنمی والا ہے تو وہ جہنمی کیوں نہیں ہے؟ تو بظاہر دیکھیں کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی بندے کا لگتا ہے کہ یہ کرمنل ایکٹیویٹیز اس نے پرفارم کی ہیں, لیکن حقیقت میں وہ کرائم نہیں ہوتا اس میں, حقیقت میں کرمنل نہیں ہوتا.
بس اوقات بات میں انویسٹیگیشن ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو کرمنل نہیں ہے. تو یہ انویسٹیگیشن کرنا کسی کے عقیدے کے بارے میں اور عقائد کے بارے میں ہمارا کام تو نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہ تو آخرت میں ساروں کے سامنے آ جائے گا انویسٹیگیٹ ہو کے کہ کون کتنا پانی میں ہے اور کس نے کیا کچھ کیا ہے اور کس نے کیا گل کھلائے ہیں. تو سارا فرقوں کے جہنم میں ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے فرقے ہمیشہ جہنم میں رہ جائیں گے، اور اس سے مراد یہ ہے جیسے کہ آج کل اس کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، آج کل اس طرح پریزنٹ کیا جاتا ہے بریلوی بھی جہنم میں جائیں گے، جو دیوبندی ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے. بریلوی کہتے ہیں دیوبندی بھی جہنمی ہیں، کافروں کے فتوے لگاتے ہیں، اور اسی طرح کہتے ہیں شیعہ بھی جہنمی ہیں، کافروں کے کفر کے فتوے لگاتے ہیں. اسی طرح اپنے علاوہ جتنے بھی فرقے جتنے بھی گروہ ہیں کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ناجی ہیں، یعنی نجات پانے والے ہیں، باقی ساری کیا ہیں؟ ناری ہیں، یعنی جہنمی ہیں. یہ چیز پیش کرتے ہیں آج کے دور میں. تو اس طرح کی بات نہیں ہے. محدثین نے جو بات سامنے رکھی ہے وہ کہتے ہیں ان کا عمل ہو سکتا ہے کہ اس کو اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ انداز ہے ایک پیش کرنے کا کسی بھی چیز کو، کسی بھی بات کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا کہ ان کا عمل جہنمیوں والا ہے. کلہم فی النار، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس طرح مقتول کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مقتول جہنمی ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو کلیریفائی کرتا چلوں. جب میں نے یہ روایت نکالی قاتل اور مقتول والی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2888، یہ روایت کس کانٹیکس میں آئی ہے؟ یہ روایت جنگ جمل کے کانٹیکس میں آئی ہے. آپ کو بڑی حیرانی ہوگی اس بارے میں. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں ان کا جو بھی اختلاف تھا وہ پیدا ہوا، اور اس کی وجہ سے ایک مسلمانوں کے اندر جو لڑائی والا معاملہ پیش آیا، جنگ والا معاملہ پیش آیا، تو وہاں پر ایک صحابی تھے. یہاں پر اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم اگر اس وقت ہوتے تو ہم کس کا ساتھ دیتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میرا اشارہ کس طرف ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہم کس کا ساتھ دیتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس وقت کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. صحیح مسلم حدیث نمبر 2888. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. کیا فرماتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت احنف بن قیس، ایک طرف احنف بن قیس ہیں اور ایک طرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت احنف بن قیس کہتے ہیں کہ خرجت وانا اريد هذا الرجل، کہ میں نکلا اور میرا ارادہ یہ تھا، اور میرا ارادہ کیا تھا؟ هذا الرجل، اس شخص سے ملنے کا تھا. کس شخص سے ملنے کا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے راستے میں. انہوں نے کہا ہاں بھائی کدھر جا رہے ہو آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں. یعنی جو جنگ جمل میں جو انہوں نے ظاہر ہے جب ان کے درمیان میں لڑائی کا والا معاملہ پیدا ہوا تو پھر اس وقت یہ تھے حضرت احنف بن قیس، یہ ان کی مدد کرنے کے لیے روانہ ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرنے جا رہا ہوں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ رک جاؤ، واپس لوٹو. آپ نے بالکل نہیں جانا. انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. یہ روایت انہوں نے پیش کی اس کانٹیکس میں کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا کہ یہ تو قاتل ہے، اس کا تو قصور سمجھ میں آتا ہے کیا ہے، اور مقتول کا کیا قصور ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی اس کے قتل کرنے کا ارادہ کرنے کے لیے نکلا تھا. تو یہاں پر آپ دیکھیں، میں یہ نہیں بات کر رہا کہ نعوذ باللہ دونوں جہنمی ہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا اس روایت کی بنیاد پہ، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم اس طرح کے صحابہ کرام تھے جنہوں نے استدلال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے کہ اس زمانے میں اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے دونوں سے، ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دینا. اس وقت ایسے لوگ موجود تھے. تو آج کے دور میں ہم کیسے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم اگر اس زمانے میں ہوتے تو ہم اس کا ساتھ دیتے یا اس کا ساتھ دیتے؟ تو یہ چیز میرا بتلانا مقصد ہے کہ یہ ایک نمونہ ہے اس کا. باقی انشاءاللہ کسی اور وقت میں جتنی بھی روایتیں اس سلسلے میں ہیں، کون کون سے صحابہ کرام ہیں، کافی سارے صحابہ کرام ہیں جو اس زمانے میں نیوٹرل رہے ہیں. پھر یہ کہا جاتا ہے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ صحابہ کرام جانور تھے، نعوذ باللہ نیوٹرل تھے اس زمانے میں. یہ بھی تو اس ٹائم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طرح کے اور بھی صحابہ کرام تھے کہ انہوں نے کسی کا ساتھ نہیں دیا دونوں میں سے. انہوں نے استدلال کیا کہ یہ فتنے ہیں اور فتنوں میں آزمائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ رہنے کا حکم دیا ہے کہ، اور یہ مسلمانوں کے اندر جو ایک لڑائی والا معاملہ پیدا ہو گیا تو یہ فتنے سے کم نہیں ہے. تو یہ چیز میرا پروگرام تھا کہ میں اس میں کلیئرٹی اس میں دے دوں گا. اس کا انشاءاللہ کلپ الگ سے کاٹ کے ہم لگا دیں گے.
اب یہاں پر دیکھیں کیا 72 فرقے ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اس پر بھی میں آپ کو بحث کر چکا ہوں۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ یغفر لمن یشاء، سورہ آل عمران آیت نمبر 129، کہ اللہ تعالیٰ چاہے جسے بخش دے، جسے اللہ تعالیٰ چاہے معاف کر دے۔ تو پھر آپ کسی فرقے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے؟ حالانکہ اس کی سند کے اندر خود اختلاف ہے اور خبر واحد بھی ہے۔ خبر واحد کا کیا درجہ ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد پر آپ کسی کے عقیدے سے کھلواڑ نہیں کر سکتے، کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک کہ آپ کے پاس خبر متواتر نہ ہو یا قرآن مجید کی کوئی آیت نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی آیت ہے، اس میں کیا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ تو یہاں پر آل عمران آیت نمبر 129 میں یہ آیت موجود ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ اچھا، بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے، یہ بھی اصول ہے دین کا کہ جو مسلمان گناہ گار ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، پھر چلے جائیں گے جنت میں۔ تو 72 فرقوں سے تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے آگ میں ہونے سے، یعنی وقتی طور پر آگ میں جائیں گے، اپنا جو اعمال ان کے تھے، اپنے جو عقائد تھے، جو اس طرح کے جو جن کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوئے بلکہ مسلمان ہی رہے، تو اس کی وجہ سے پھر وہ اپنے جو اعمال تھے ان کی سزا بھگت کر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حدیث مبہم ہے، ہم نے خود اسے خاص کر لی ہے، حدیث کے اندر کلیئرٹی ہے ہی نہیں ہے۔ جب حدیث کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اپنے زمانے میں استدلال کر کے دوسرے لوگوں کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ تو آج کے دور میں یہ حدیث فٹ ان ہوتی ہے، لیکن اس طرح نہیں فٹ ان ہوتی کہ ہم اس کو اٹھا کر دوسرے جتنے بھی گروہ ہیں جنہوں نے اختلاف کیا، یہ جو آپ کے عقائد کے خلاف ہیں، اختلاف تو میں ذرا سائڈ پہ رکھیں، یعنی جو ایسے گروہ جو آپ کے اپنے خیالات کے خلاف ہیں، آپ کے اپنے عقائد کے خلاف ہیں، تو پھر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے۔ یہ بات تو صحیح نہیں ہے، یہ چیز پھر غلط ہوتی ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس چیز پر رہنا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا طریقہ ہوگا، اور وہ طریقہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ و سنت اور خلفائے راشدین کی سنت۔ تو اس چیز کو ہم نے لے کر چلنا ہے۔ جو بندہ اس چیز پر رہے گا تو وہ کس پر ہوگا؟ فرقہ ناجیہ میں سے ہوگا، یعنی وہ مکمل طور پر نجات پانے والا فرقہ ہوگا، مکمل طور پر بغیر سزا کے جنت میں جانے والا فرقہ ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج کے دور میں کوئی پارٹیکولر خاص جماعت ہے یا کوئی پارٹیکولر خاص قسم کا گروہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز تھی، میں نے چاہا اسے کلیریفائی کر دیا جائے، تو امید ہے یہ ساری چیزیں اس میں کلیئر ہو گئی ہوں۔